بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ سب مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے نعت پڑھوں گا، اور آپ بھی نیت فرما لیجیے اللہ کی رضا کے لیے. سب مل کر محبت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب بلغ العلا بکمالہ. سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالغ اللولا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بالغ اللولا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بالغ اللولا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا آقا اے بے قصوں کے آقا آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا سرکار کرم
تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبانہ 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 صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر
جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا سب کانا قبول فرمائے۔ بالخصوص ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ ان کی شرکت ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ابھی ہمارے اہم اردو شورا حاجی عبد الرزاق اطاری مختصر کا انٹر کام ہوا ہے انٹروڈکشن۔ یہ ون آف دا اہم اردو شورا ہے اور ان کی برکت سے مدنی چینل شروع ہوا ہے، ان کی برکت سے شروعات انہیں کی ہے۔ انہوں نے تقریباً 30 ممالک کا سفر کیا ہے اور ابھی ان کا یورپ کا ٹور چل رہا ہے۔ ابھی سے آ رہے ہیں جرمنی، ہالینڈ 3 دن، اس کے بعد فرانس کا سفر ہوگا ان کا، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کا سفر ہوگا، پھر اسپین اور پھر ترکی بھی، قطر بھی۔ اللہ پاک ان کا سفر قبول فرمائے۔ اور آج ماشاءاللہ ہماری شخصیات جمع ہیں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے سنیں گے ہماری تنظیم دعوت اسلامی کیا کری ماشاء اللہ۔ رکشور قیامت مرحبا، رکشور قیامت مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور بہت بہت سلام۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں وہ عاشقان رسول جو آج ایمسٹرڈیم میں موجود ہیں، اور یقیناً روٹرڈیم سے بھی ہوں گے، دن ہیگ سے بھی آئے ہوں گے۔ ہالینڈ کے اندر آپ کی تشریف آوری پر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور آج بھی سنی۔ اچھا، بچپن سے ہی ہم سن رہے ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کبھی ہم سنتے ہیں جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اچھا، پھر ہم نے درود پاک کی فضیلت میں سنا کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھنے والا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا۔ اچھا، یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر کتنا وقت درود پڑھوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام وقت۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری فکروں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا دنیا میں قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ میں اپنے امتی کو کثرت کے ساتھ کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اب اتنے فضائل پڑھے، اتنے فضائل سنے، پڑھنا پھر بھول جاتے ہیں، پڑھنے میں ریگولر نہیں ہے۔ کیا ریزن ہے؟ اس پہ ریزن پہ میں نے غور کیا تو غور کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہے۔ فوکس سیٹ کرنے کی عادت ہے۔ اب فوکس کیا ہے؟ اس کو جو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو بکنے والی میڈیسن ہے وہ ذہنی سکون کی ہیں۔ میں نے جو کیلکولیشن پڑھی، دنیا میں سب سے زیادہ جو میڈیسن سیل ہوتی ہیں وہ ذہنی سکون کی ہیں۔ لوگ ذہنی طور پہ منتشر ہیں، ذہنی طور پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی، کسی کو الٹے خیالات آ رہے ہیں، کسی کو مستقبل کی فکر ہے، کسی کا ماضی پریشان کن ہے، کوئی موجودہ سٹریس۔ اور میں نے کیلکولیشن پڑھی تھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ویسکولر ڈیزیز سے مرتے ہیں، یعنی ہارٹ اٹیک سب سے زیادہ۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک جو ہیں وہ پیر والے دن صبح 8 سے 2 بجے تک ہوتے ہیں، فرسٹ ورکنگ ڈے۔ سٹریس اور سٹریس مینجمنٹ کی بہت زیادہ کورسز آ گئے، سٹریس مینجمنٹ پر بہت زیادہ لیکچر، موٹیویشنل سپیکرز اور بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ جی نیند نہیں آ رہی، مجھے ذہنی طور پہ منتشر ہے، یہ پرابلم ہے، میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ سائیکالوجسٹ سب سے پہلے بندے کا فوکس چیک کرتا ہے، اس کا فوکس کدھر ہے۔ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا
کہ اس کو پچھلی کسی بات کا غم ہے، کو پچھلی زندگی میں کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ، کوئی اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کاروباری لاس ہو گیا ہے، یا کیا پرابلم ہے؟ اگر پچھلی زندگی کا کوئی پرابلم ہے تو یہ ڈپریشن ہے۔ اگر موجودہ حالات کے اندر کوئی دباؤ ہے تو اسے کہیں گے سٹریس۔ اور اگر آئندہ زندگی کے بارے میں خوف زدہ ہے، ہائے میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے یوں کیوں ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اگر مستقبل کا خوف ہے تو اسے کہیں گے انزائٹی۔ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے فوکس چیک کرے گا کہ اس کا فوکس کدھر ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہے، یہ سٹریس کا شکار ہے، یا اس کے ذہن میں انزائٹی مستقبل کا خوف موجود ہے۔ وہ اس کا فوکس سیٹ کر کے، مثال کے طور پہ وہ نیند نہیں آ رہی تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی نیند، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سو جائیں تو آپ سونے سے پہلے بک ریڈنگ کریں، کتاب پڑھیں، اور وہ کتاب جو سٹوریز کی ہو۔ جب سٹوریز کی بک پڑھے گا، واقعہ پڑھے گا، سٹوری پڑھے گا، تو اس کی جتنی منتشر ذہن ہے وہ سارے کا سارا اس کتاب کے واقعے میں آ جائے گا، یوں ہوا، پھر یہ اچھا یہ ہوا، اچھا یہ ہوا۔ اب اس کی جب سوچوں کا فوکس اور محور ایک چیز بنے گی، فوکس سیٹ ہوگا، اس کو نیند آ جائے گی۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فوکس کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فوکس کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو فرماتے ہیں بسم اللہ، کھانا کھا چکتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ دودھ پیتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سونے لگتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا۔ سو کر اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کے، آفت زدہ کو دیکھ کے دعا پڑھتے ہیں۔ اور آپ جب نئے شہر میں پہنچتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، نیا چاند دیکھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، نیا مہینہ آتا ہے دعا پڑھتے ہیں، نیا سال آتا ہے دعا پڑھتے ہیں، لباس پہنتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں، نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو رب کی یاد سے خالی ہو، ایک بھی لمحہ نہیں۔ فوکس کیا ہے؟ فوکس ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رب تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا ذہن کدھر ہے؟ ہمارا ذہن تھوڑی دیر پہلے کاروبار میں گھسا ہوتا ہے، اس کے بعد کاروبار کرتے کرتے میچ یاد آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد سیاست کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر کچھ دیر بعد کچھ اور پہنچ جاتے ہیں، پھر گھر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ منتشر ذہنی فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رسول اللہ کی پیروی تمہیں بہتر ہے، اور تمہارے لیے جو کامل نمونہ ہے وہ میرے محبوب کی ذات گرامی ہے۔ فوکس رسول اللہ کی ذات ہے۔ اے کاش ہمارا فوکس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو جائے۔ شعر سنا ہوگا آپ نے بھی، میں نے بھی سنا ہے، میں فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ کاش ہمارا فوکس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ فوکس ہو جائے گا تو انشاءاللہ نہ درود پاک پڑھنا بھولیں گے، نہ سنتیں بھولیں گے، اور انشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مایوس لوگوں کو امید دلاتے ہیں۔ آپ امید ہیں، الحمدللہ معاشرے کے لیے امید بن کر آئے، تو اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے بانی بھی ہیں، امیر بھی ہیں، امیر اہل سنت بھی ہیں۔ آپ تو فوکس سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 40 سال سے، کہ جب دعوت اسلامی میں مرکز بنا تو اس کا نام رکھا فیضان مدینہ، جب بچوں کی تعلیم قرآن پاک کے ادارے بنے اس کا نام رکھا مدرسۃ المدینہ، جب اعلیٰ مذہبی تعلیم ہائر ریلیجس ایجوکیشن کے ادارے بنے
اس کا نام رکھا جامعۃ المدینہ. جب کتابیں چھاپنے کا پبلشنگ کا ادارہ بنا اس کا نام رکھا مکتبۃ المدینہ. پھر جب اسکولنگ سسٹم شروع کیا اس کا نام رکھا دار المدینہ. پھر جب یونیورسٹی کا چارٹر لیا دار المدینہ یونیورسٹی. اسی طرح اسکولنگ دار المدینہ. تو وہ چینل لیا تو مدنی، رسالہ منتھلی میگزین تو فیضان مدینہ. مدینہ 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 کر کے فوکس مدینے کی طرف سیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا فوکس پھر کبھی میچوں میں گھس جاتا ہے، کبھی فوکس کدھر چلا جاتا ہے، کبھی فوکس کدھر چلا جاتا ہے. اگر مدینے کی طرف چلا گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت ہی محبت کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کام کیا ہوتا تھا؟ آپ جب کسی شخص سے ملتے تو مل کر اسے فرماتے تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ اچھا آؤ میں تمہیں سرکار کے کمالات نہ بتاؤں، میں تمہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نہ بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات نہ بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں. لے کر بیٹھ جاتے، اس کی پھر اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بتاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات ہی بیان کریں گے، آپ کے خصائص بیان کریں گے، تاکہ دل میں عشق رسول، محبت رسول کا جو چنگاری ہے وہ شعلہ بن جائے اور عمل کرنا آسان ہو جائے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر، سبحان اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ معجزہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ معجزہ تھا، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آواز تھی وہ معجزہ تھی. جی ہاں، داؤد علیہ السلام جب کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے تو ہوا میں جاتے پرندے رک جاتے تھے، آپ کی آواز معجزہ تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک ہی معجزہ ہے. اس کو یوں لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے، سبحان اللہ. آج دنیا کے اندر اگر کوئی چیز، مثال کے طور پہ یہ مائک ہے، تو یہ مائک سالڈ ہے، سالڈ. جب سالڈ چیز ہو تو اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو پکڑ سکتے ہیں، اور اس کا سایہ بھی بنتا ہے. مثال کے طور پر یہ پلر ہے، اس کو چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اس کا سایہ بھی بنتا ہے. دیوار ہے، یہ اسپیکر ہے، جو بھی چیز سالڈ ہے اس کا سایہ بنتا ہے، ٹچ کر سکتے ہیں. مگر جو ہوا ہے یہ سالڈ نہیں ہے، یہ لطیف ہے. ہوا پکڑ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، مگر ہوا کا سایہ بھی نہیں. روشنی ہے، پکڑ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن روشنی ہے. اسے کہیں گے لطیف. یہ سالڈ ہے، کثیف کہیں گے. وہ لطیف ہے، اس کا سایہ ہے، اس کا سایہ نہیں ہے. یہ سائنسی اصول ہے. یہ کیا ہے؟ سائنٹیفک پرنسپل ہے کہ جو سالڈ ہے اس کا سایہ ہے، جو لطیف ہے اس کا سایہ نہیں ہے، چھو نہیں سکتے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے، سبحان اللہ، صحابہ سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سینے سے بھی لگاتے ہیں. لیکن صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ روشنی کے سامنے جاتے ہیں، چراغ کے سامنے جاتے ہیں، سورج کے سامنے جاتے ہیں تو سایہ نہیں بنتا. سالڈ ہے تو سایہ بننا چاہیے، لطیف ہے سایہ نہیں بنتا، لیکن وہ چھوتے کیسے ہیں؟ تو یہ ایک میریکل ہے، یہ ایک معجزہ ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا اللہ نے ایسا وصف عطا فرمایا، ایسا کمال بنایا اپنے محبوب کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان گورے گورے تھے، اور جب کالے کالے بال آپ کے کانوں کے آگے آتے تو یوں لگتا جیسے اندھیری رات میں دو چمکتے ستارے۔ اب ان کی پاور کیسی تھی، کان کی لسننگ پار کتنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، مسجد اقصیٰ گئے، نبیوں کی امامت فرمائی، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، اللہ کا دیدار کیا، نمازوں کو تحفہ ملا، روزوں کو تحفہ ملا، جنت دوزوں کو ملازہ فرمایا، واپس تشریف لائے مسجد اقصیٰ، مسجد الحرام۔ واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھتے ہیں، بلال تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے چلنے کی تمہاری آواز سنی، قدموں کی آواز سنی، تم اپنے آگے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا، ہاں ایک کام کرتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نیا وضو کر لیتا ہوں، اور 2 رکعت تحیۃ الوضو یعنی دو رکعتیں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں وضو کر کے، اور تو کوئی کام نہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے میرا، کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معراج پر گئے؟ نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو حضرت بلال کہاں تھے؟ مکے میں۔ اچھا، کیا انسان جو ہے وہ جنت میں کب جائے گا؟ نہیں، قیامت کے بعد، مرنے کے بعد نہیں جائے گا، یہ قیامت کے بعد جائے گا، کیونکہ مرنے سے لے کر قیامت تک کا جو پیریڈ ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ جیسے ہمارے دادا جان پردادا جان جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں۔ پھر قیامت کا دن آئے گا، 50,000 سال کا دن ہے، اس کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ معراج کو 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، اور اب بھی قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں۔ پھر 50,000 سال قیامت کا دن ہوگا، اور جب حضرت بلال جنت میں جائیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1550 سال پہلے حضرت بلال سے فرما رہے ہیں، اے بلال میں نے جنت میں اپنے آگے چلنے کی تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ جو واقعہ ہزاروں سال کے بعد ہونا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سن رہے ہیں۔ صادق ہے نا، سچے ہیں نا بھئی، جو فرمایا حق ہے نا۔ تو پھر سبحان اللہ، اور آپ کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کیسی ہے؟ اللہ اکبر، آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت کہ آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور بچے جب سو کے اٹھتے تو ان کا چہرہ ایسے ہوتا جیسے سو کے اٹھتے لوگ ایسے ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کے اٹھتے تو قدرتی طور پر تیل لگا ہوتا تھا، سرما ڈلا ہوتا تھا، ایسے فریش سو کے اٹھتے، اور سبحان اللہ آنکھیں بڑی اور خوبصورت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ میں نے سنا کہ آسمان چرچرایا، آسمان کی آواز سنی میں نے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں پر 4 انگل کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ اب ہم لے لیتے ہیں اس میں ہسٹرونومی کو، علم فلکیات، چاند سورج ستاروں کا علم، جو فلکیات والے لیتے ہیں، خلاباز تو اس طرح کی جو آسمان پہ تحقیقات کرتے ہیں۔ اب ایک آپ سے سوال کرنا ہے، ہم کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر۔ زمین ایک پلینٹ ہے،
اور ہماری زمین سے سب سے قریب ترین جو ستارہ ہے وہ کون سا ہے؟ سورج۔ ستارہ کون سا ہے؟ سورج۔ اور سورج جو ہے وہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، 15 کروڑ کلومیٹر، یس۔ اور اس کے بعد ستارے اور بھی ہیں، بلینز ٹریلینز لائٹ ایئر، اس سے بھی آگے ستارے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں انکاؤنٹیبل، انفینٹی، ہم ستارے نہیں گن سکتے، کتنے بڑے ہیں، کتنی دور ہیں اور کتنے زیادہ ہیں، کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ ہاں ایک کام وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے کہ یہ ایک بڑا سا جمگٹا ہے جس میں انفینٹی ہے، اسے ہم کہتے ہیں گلیکسی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک گلیکسی۔ جس گلیکسی میں ہمارا یہ پلینٹ، ہماری یہ زمین ہے، اسے کہتے ہیں ملکی وے، ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں۔ پھر اور گلیکسیاں، کتنی گلیکسیاں؟ کروڑوں اربوں گلیکسیاں ہیں، کوئی سائنسدان ابھی تک اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں نے آسمانوں کی آواز سنی، اب ستارے تو اتنی دور ہیں کہ اس کو بلین ٹریلین لائٹ ایئرز اس کے بعد بھی آگے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی آواز سن رہے ہیں، کہاں سے سن رہے ہیں؟ 15 کروڑ کلومیٹر دور سے سورج ہے، اس کے آگے پتہ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک دیکھیں، آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے اوپر 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں دیکھیں کیسے دیکھتی ہیں۔ ہمیں تو یہ بادلوں کے اوپر بادل بھی نظر صحیح طرح نہیں آتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نگاہیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے اوپر، یعنی آسمانوں کے اوپر 4 انگل کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے چھپی ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی معجزات اگر اس پر بات کریں تو نبی کیا سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں؟ یہ میں نے یعنی آواز 2 چیزوں کی رگڑ کھانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، 2 چیزوں کی رگڑ لگے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اس کو ٹچ کیا تو اس کی آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اس نے کیا کہا؟ آئی ڈونٹ نو، ٹک کر کے آواز آئی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اس نے اوئی کہا، آئی کہا، سوری کہا، پتہ نہیں کیا کہا اس نے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے، لیکن اس نے کچھ کہا ہے نا کچھ۔ جب کوئی چیز آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے الفاظ ہوں، الفاظ بنے اور وہ الفاظ ہمیں آتے ہوں تو پھر ہم سمجھ سکیں گے اس نے کیا کہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لسننگ پاور سنیں ذرا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ خیبر میں موجود ہیں، اور خیبر کے موقع پر ایک نان مسلم خاتون جو ہے ایک روسٹڈ لیمب شیپ لے کر آتی ہے، بکری لے کر آتی ہے، بنی ہوئی بکری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، پیس کیے، صحابہ کو عطا فرمائے، ایک لیگ پیس میں سے ایک پیس لیا، بسم اللہ شریف پڑھ کر منہ میں ڈالا، نکال دیا، اور نکال کر رکھا۔ صحابہ سے کہا ٹھہر جاؤ بھائی، رک جاؤ، روک دیا۔ اس عورت سے پوچھا، اے عورت، کیا تو نے اس میں زہر ملایا؟ کیا تو نے اس میں زہر ملایا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے زہر ملایا، مگر آپ کو کس نے بتایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بکری کے گوشت نے بتایا۔ اب بکری کا گوشت کون سی زبان بولتا ہے؟ پہلے تو بکری ذبح ہوئی، پھر اس کے پیس بنے، پھر وہ روسٹ ہوئی، پھر وہ پیس جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کے منہ میں ڈالا، وہ پیس کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ ہم کہتے ہیں روزے دے چفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دا کروڑاں دیا بولیاں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ یہاں سے جائیں گے، ڈچ لوگ جائیں گے تو یہ سرکار کی بارگاہ میں کون سی عرض کریں گے؟ ڈچ۔ جب فرینچ جائیں گے یہ کون سی زبان میں بات کریں گے؟ فرینچ۔ پاکستان سے لوگ جائیں گے، کوئی سندھی میں کرے گا، کوئی پنجابی میں کرے گا،
کوئی اردو میں کرے گا، کوئی پشتو میں کرے گا، کوئی سرائکی میں کرے گا، کوئی کسی زبان میں کرے گا، کوئی انگریزی میں کرے گا، آسٹریلیا والے انگریزی میں کریں گے، تھائی لینڈ والے تھائی زبان میں کریں گے، ملیشیا والے ملائی زبان میں کریں گے، انڈونیشیا والے ملائی زبان میں کریں گے۔ اسی طرح دنیا میں 5000 لینگویج بولی جاتی ہیں، اور دنیا کے 189 کنٹریز سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ 189 کنٹریز، 190 کنٹریز سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنوں کی بولیاں سمجھتے ہیں جی؟ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ عرض کیا، بلایا، فرمایا بلاؤ اس کے مالک کو۔ اس کے مالک کو بلایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ جی میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، خوراک کم دیتا ہے، لہٰذا جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر ایک چڑیا آئی، چکر لگانے لگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آواز سنی، چیچی کر رہی تھی، چی چی چی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اس کے بچے کس کے پاس ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستین نکالی، آستین میں چڑیا کے بچے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ماں بے قرار ہے، جاؤ جہاں سے اس کے بچے لیے ہیں اسے وہاں رکھ کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، پیچھے ایک شخص آیا اور پیچھے شخص آ کر نماز میں شامل ہو گیا، اس نے نماز غلط پڑھی، اس نے نماز غلط پڑھی۔ جب نماز غلط پڑھی تو جیسے ہی سلام پھیرا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر کے پیچھے کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، تو پیچھے دیکھ کر آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے شخص کیا تجھے نہیں پتا کہ تو نے نماز کیسے پڑھی؟ اے شخص کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص سے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی حال، نبی پاک میں جو حدیث کے الفاظ ہیں میں وہی چاہتا ہوں کہ آپ کو عرض کروں، میں نکال کے عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل مجھ سے چھپا رہتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اس شخص نے پیچھے نماز غلط پڑھی نا، تو میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پھر سلام پھیر کے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل مجھ سے چھپا رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہمارا فوکس رسول اللہ کی ذات ہو جائے۔ جب تک مسلمانوں کی لیے فوکس رسول اللہ کی ذات تھی، مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے۔ فوکس رسول اللہ کی ذات تھی۔ صحابہ کرام ایک کو پکڑتے ہیں، تمہیں پتہ ہے رسول اللہ کی بات، آؤ میں تمہیں بات بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، سرکار نے یہ فرمایا، آ جاؤ سرکار نے یہ فرمایا، آقا کو حسین ایسا تھا، آقا کا یہ فرمان۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرنے دیتے، کوئی ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی منہ پہ ملتا ہے، کوئی پی لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس دور کی بات تھی۔ آپ کہیں گے جی اس دور میں واقعی مسلمان سپر پاور تھے، تو جدید لیٹسٹ کچھ عرصہ پہلے جب مسلمانوں کی ایک ہی دنیا پر حکومت تھی، خلافت عثمانیہ، جو خلیفہ ہوتا تھا جب میٹنگ کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا، ہاتھ باندھا کھڑا ہو جاتا تھا، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، اور پھر بیٹھ جاتا، سارے دربار بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر درود شریف پڑھتے، پھر میٹنگ شروع ہو جاتی، بات چیت شروع ہوتی،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی آتا دوبارہ ہاتھ باندھتا ایک دم کھڑے ہو جاتا، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، پھر سارے کھڑے ہو جاتے، درود شریف پڑھتے، پھر بیٹھ جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کا فوکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، اور مسلمان بادشاہوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر گائیڈ فرماتے تھے، خواب میں آ کر گائیڈ کرتے تھے، ڈائریکٹ ریلیشن قائم تھا۔ مگر آج ہمارا فوکس ہٹ گیا، ہمارا آئیڈیل کچھ اور ہو گئے، ہماری زندگی منتشر ہو گئی، کوئی نفسیاتی امراض کا شکار ہو گیا، کوئی کسی کام کا شکار ہو گیا۔ حاجت کیا ہے؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو فوکس کریں، اور دنیا گزرنی ہے، دنیا گزرنی ہے، مگر کیسے گزارنی ہے یہ دیکھیے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا اچھی کرنی ہے، کس کو کہیں گے کس کی دنیا اچھی ہے؟ اب کس کو کہیں گے کہ اس کی دنیا اچھی ہے؟ یہ کس کو کہیں گے؟ اگر آپ کے مالدار کی دنیا اچھی ہے تو میرا خیال ہے قارون سے مالدار شخص تو آج کل کے دور میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا قارون کی دنیا اچھی تھی؟ نہیں، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، فنا ہو گیا۔ بادشاہ فرعون 300 سال بادشاہ رہا، کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی بھی 300 سال میں ایک بار بھی نہیں ہوا، غرق ہو گیا، نشان عبرت بن گیا۔ شداد، اس نے تو سونے چاندی کے جنت ہی بنا لیا اپنی، پتہ نہیں کیا کیا اس نے۔ کس کی دنیا کامیاب ہے؟ ہم کسے کہیں گے کہ کامیاب ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس دنیا میں رہ کر ہمیشہ 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 کی آخرت کمانی ہے۔ اس دنیا میں کمائی کے لیے آئے ہیں، اس دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، آئے اکیلے تھے، جانا بھی اکیلا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا رہنے نہیں دیا۔ پیدا ہوئے تو ماں باپ، پھر نانا نانی، دادا دادی، چچا ماموں، پھپھو خالہ، وہ مل گئے، سارے بھائی بہن مل گئے، پھر رشتہ دار، پھر ہمسائے، پھر دوست، پھر بڑے ہوئے تو زوجہ مل گئی، پھر بچے مل گئے۔ تو یہ دنیا میں اکیلے رہتے نہیں ہیں۔ تو حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول، مینرز، بات چیت۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی اسی مینرز کو سکھا رہی ہے، انہی اصولوں کو سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا، اس دنیا کو بہتر بناتے ہوئے آخرت کما لیں، آخرت کما لیں۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو بتائیے دنیا میں سے کیا کام ہو جائے گا اس کا؟ اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو دنیا میں کیا کام ہو جائے گا؟ اگر کوئی حج کر لے گا تو دنیا میں کیا کام ہو جائے گا اس کا؟ اگر وہ 2.5% زکوٰۃ دے دے گا۔ دیکھیں، جو قارون کو کہا تھا نا زکوٰۃ کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، جو یہودیوں پر ہے، وہ 25% زکوٰۃ ہے ان کی، 1/4۔ یہودیوں کے لیے زکوٰۃ کتنی ہے؟ 25%۔ ہمارے لیے کتنی ہے؟ 2.5%۔ 2.5% ہمارے لیے زکوٰۃ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ 25% تھی۔ ہمارے لیے آسانیاں ہیں، بہت آسانی ہے۔ اگر ہم ماں باپ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری، جس نے اپنے والدین کو محبت بری نگاہ سے دیکھا، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملا۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے۔ جس طرح نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں ہے، والد کی دعا اولاد کے لیے۔ اگر ہم والدین کی خدمت کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، بتائیے دنیا سے کیا کام ہو جائے گا؟ اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی پر درود پڑھوں، دنیا میں سے کیا کام ہو جائے گا؟ کوئی بھی کم نہیں ہوگا۔ نہیں، انجوائے کریں گے، اللہ کی رحمت سے برکت ہوگی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کر رہی ہے۔ تقریباً 100 کنٹریز آف دا ورلڈ دعوت اسلامی کا آرگنائزیشن سٹرکچر موجود ہے، اور اس میں لوگ آ کر کیا کرتے ہیں؟ اگر مجھے کو کہے کہ یافور بھائی دعوت اسلامی کیا کرتی ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ دعوت اسلامی معاشرے میں لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتی ہے، کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، دونوں میں سے لائف کی کوالٹی کس کی بہتر ہے؟ نمازی کی یا بے نمازی کی؟ ایک شخص ہے وہ والدین کا نافرمان ہے، اور ایک شخص فرما بردار ہے، کوالٹی آف لائف کس کی بہتر ہے؟ ایک شخص شراب پیتا ہے،
ایک شراب نہیں پیتا، کوالٹی آف لائف کس کی بہتر ہے؟ بھائی ڈاکٹرز تو یہی کہتے ہیں نا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی عقل مت ماری جاتی ہے. ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا لیور فیلئر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ کہاں ہوتا ہے؟ چائنا میں. کہاں ہوتا ہے؟ انڈیا میں، جہاں لوگ شراب پیتے ہیں. لیور ٹرانسپلانٹ سب سے زیادہ کہاں ہوگا؟ جو لوگ شراب پیئیں گے. کڈنیز کہاں پرابلم ہوگی فیلئر؟ جہاں شراب پیئیں گے. تو جو لائف کوالٹی آف لائف ہے وہ ہے رشتہ دار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی رزق میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب رشتہ دار نہیں ہوتے تو بندہ بعض کا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، طرح طرح کے ذہنی امراض کا شکار ہو جاتا ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل میں نے دیکھا ہے کہ یورپین میں جو کنٹریز کے اندر مسلمان ہیں بڑی اطمینان کی لائف گزار رہے ہیں، سکون کی لائف گزار رہے ہیں، مگر کوالٹی آف لائف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر برانڈڈ جوتے پہن لیے، برانڈڈ کپڑے پہن لیے، برانڈڈ شیمپو استعمال کر لیا، برانڈڈ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لی تو لائف بڑی سٹینڈرڈ کی ہو گئی. گاڑی ذرا اچھی لے لی تو لائف سٹینڈرڈ کی ہو گئی. آپ مجھے بتائیے برانڈڈ سوٹ پہننے والے، برانڈڈ جوتے پہننے والے، برانڈڈ ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پاؤڈر اور برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے والے، کیا ان کی نماز بھی کوالٹی والی ہے؟ کیا کوالٹی آف لائف صرف جوتوں کا نام ہے؟ کیا گاڑی کا نام ہے؟ کیا اچھے گھر کا نام ہے؟ کیا اچھے سٹینڈرڈ کا نام ہے؟ نہیں. نماز بھی A1 کوالٹی کی. جب بندہ کوالٹی وائز دیکھے گا تو پھر نماز بھی A1 کوالٹی کی ہونی چاہیے. ریلیشن شپ A1 کوالٹی کی ہونی چاہیے. کمائی پیور A1 قسم کی ہونی چاہیے، حلال طیب. اور پھر کھانا A1 قسم کا ہونا چاہیے. بچوں سے شفقت، محبت، زوجہ سے تعلقات A1 کوالٹی کی ہونی چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑی بھی جاؤ تو رہی بھی جاؤ. نو. میاں بیوی مل کر کھانا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خاندان پر نظر رحمت فرماتا ہے. ہمارا اسلام محبتیں پھیلاتا ہے اور نفرتیں مٹاتا ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں. آئیے نیو جنریشن کی فکر کریں، آئیے لوگوں کی فکر کریں. اور دعوت اسلامی نے جب بات کی ہے، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. دنیا کے کسی ملک میں دعوت اسلامی پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. نو. الحمدللہ دعوت اسلامی مذہبی سینٹر قائم کر رہی ہے. وی ہیو 3 TV چینلز: اردو مدنی چینل، انگلش مدنی چینل اینڈ بنگلہ مدنی چینل. اینڈ ناؤ وی آر لانچنگ ویری شارٹلی Arabic مدنی چینل. وی ہیو آلریڈی لانچڈ دا عربک مدنی چینل آن YouTube چینل. انشاءاللہ سیٹلائٹ TV پر آئے گا. اور دعوت اسلامی بچوں کی تربیت کے لیے مدرسۃ المدینہ حفظ ناظرہ کی تعلیم، اعلیٰ مذہبی تعلیم، درس نظامی، اسکولنگ سسٹم دار المدینہ اسکولنگ سسٹم. اینڈ ناؤ دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز گیون دا پرمیشن ٹو دعوت اسلامی فار دا اسٹیبلشمنٹ آف دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی. ان قریب دعوت اسلامی دار المدینہ یونیورسٹی قائم کرنے جا رہی ہے، جس میں ہمارے بچے حافظ قرآن بھی ہوں گے اور MBBS ڈاکٹر بھی ہوں گے. ہمارے بچے انجینئرز بھی ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کر کے عالم دین، انٹرنیشنل ریسرچ اسکالرز بھی ہوں گے، انٹرنیشنل افیئرز پر کام بھی کریں گے. بہت سارے کام کرنے ہیں. آپ کا ساتھ چاہیے. اپنی مصروفیات میں سے، اپنے اوقات کار میں سے دین کی سربلندی کے لیے وقت دیجئے. آپ کے ساتھ ہمارے ہالینڈ کے جو مشاورت کے نگران ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں. یورپ کے جو پورے ایکٹیویٹیز دعوت اسلامی کے ہیڈ وہ بھی تشریف فرما ہیں. آپ بھی آئیے، آگے بڑھیے، حصہ لیجئے نا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. سنا تو بچپن سے شعر پڑھتے تھے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو دعوت اسلامی والے ماشاء اللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. اور مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے 35 بکلیٹس جو ہیں وہ ڈچ لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں. 21 پرنٹ ہو چکے ہیں، باقی 14 جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہوئے. لینگویجز مختلف ڈچ لینگویج کے اندر بھی 35 آپ کے بچوں کے لیے آن لائن فیضان آن لائن قرآن کا سلسلہ جاری ہے، کورسز کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی آئیے، سیکھیے. الحمدللہ میری نیت ہے، کل مجھے فرانس جانا ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے، بعض نے کہ میرے ساتھ فرانس، جرمنی سے بھی لوگوں نے نیت کیا، بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے. انہوں نے کہا 23rd 24th and 25th آف
دسمبر جو ہے وہ چھٹیاں ہیں، چلیے یافور بھائی آپ کے ساتھ ہم 3 دن فرانس میں گزاریں گے. کچھ لوگ جو ہیں وہ 29th 30th اینڈ 31st آف دسمبر اسپین میں جوائن کریں گے 3 دن ہمیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ 4th 5th اینڈ 6th اینڈ 7th آف جنوری وہ ٹرکی میں جوائن کریں گے ہمیں. کس وجہ سے کہ ہم دین کے لیے بہت ساری معلومات، بیسک ریلیجیس انفارمیشن وہ لے لیں اور آگے سکھانے والے بنیں. انشاءاللہ عنقریب آپ کے ہالینڈ میں دعوت اسلامی کا انشاءاللہ مرکز بھی قائم ہوگا. انشاءاللہ پرچیز کرنے جا رہے ہیں آپ کے اسلامی بھائی، انشاءاللہ عنقریب ایگریمنٹ ہوگا. اس میں میرا خیال ہے نیئر اباؤٹ 1 ملین یورو کی انہوں نے ڈیل کی ہے. امید ہے انشاءاللہ چند دن میں آپ اسی خوشخبری بھی سنیں گے کہ دعوت اسلامی نے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ لیا ہے، ایسا ادارہ قائم کیا ہے جہاں انشاءاللہ کریکٹر بلڈنگ کی جائے گی. ان کے ٹالرنس، صبر، برداشت، حسن اخلاق، اچھا بولنا، چھوٹے بڑے کی ادب، رسپیکٹ کرنا اور اس معاشرے کے مطابق، مینرز کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو عروج دے، ترقی دے. اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے لیے ضرور نکالا کریں. جزاک اللہ خیرہ. یو آر موسٹ ویلکم. اگر آپ 3 دن ہمارے ساتھ فرانس میں گزارے جمعہ ہفتہ اتوار تو بہت خوشی ہوگی. اگلا جمعہ ہفتہ اتوار اگر اسپین میں 3 دن گزار سکتے ہیں تو بہت اچھا. نماز، وضو، غسل کے متعلق بہت ساری بیسک انفارمیشن حاصل ہوگی. اور اگر ٹرکی آ سکے تو موسٹ ویلکم. 4th 5th اینڈ 6th اینڈ 7th 4 دن کے لیے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے. واپسی پہ ترکی میں بھی رکوں گا انشاءاللہ، وہاں بھی عاشقان رسول جوائن کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کئی اسلامی بھائی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بننا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو دنیا میں نیک سمجھ کر اسے اپنے لیے راہبر، رہنما، گائیڈ بنا لینا. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہاتھ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے آپ کے پیچھے. یہ تو تھے نبی، مگر صحابہ کرام کے ہاتھ میں پھر بیعت کی. پھر چلتا چلتا اولیاء اعظام کے سلسلے چلتے رہے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 سال پہلے بزرگ ہوئے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی کے مرید تھے. ان کے پیر صاحب کا نام تھا ابو الفضل قتلی رحمۃ اللہ علیہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ بغداد شریف میں ہوئے 1000 سال پہلے کم و بیش ہوئے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ جن سے مرید تھے ان کا نام تھا ابو سعید. تو یہ روحانی سلسلہ جاری ہے. فقط اتنا ہے کہ جس طرح آپ کہیں گے شریعت کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں گا. تو دعوت اسلامی کے مولانا محمد الیاس قادری صاحب نیک آدمی ہیں. میں تقریباً کم و بیش پچھلے 34 سال سے ان کو جانتا ہوں. 34 ایئرس سے میں جانتا ہوں. میں نے ان کے ساتھ انہوں نے بھی 12 ماہ 1 سال کا ٹریول لاہور میں کیا 1995 میں. مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. میں نے کئی بیرون ملک کے ٹریول حج کے اور دوسرے ان کے ساتھ سفر کیا. مجھے بہت قریب سے دیکھنا. میں نے ان کو بہت نیک، متقی، پرہیزگار پایا. جن کا ہم نے بھی بیان سنا، ان کو امیر اہل سنت نے اپنی وکالت سے نوازا ہے، یعنی بیعت کی اجازت کروانے کی اجازت دی. تو بہت سے لوگ خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور توبہ کو یہ ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ مشورہ سچ کرتے ہیں کہ توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت بھی کروا دیں. اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تو آپ طالب ہو جائیں. مرید اپنے پیر صاحب کے رہیں گے، ساتھ ساتھ اہل سنت کا خطاب ملنا بھی شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے پڑھاتے جائیں، پیچھے پیچھے ہم پڑھتے جائیں، انشاءاللہ توبہ بھی ہو جائے گی اور سلسلہ عالیہ قادریہ تعالیٰ میں بیعت ملے گی. ایک اور میں آپ کو بڑی کوالٹی والی بات ہوں الیاس قادری صاحب. الیاس قادری صاحب 41 یورو دعوت اسلامی بنے. الیاس قادری صاحب کے پاس اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں. دعوت اسلامی کی پوری دنیا میں کوئی مسجد، مدرسہ ان کے نام پہ نہیں ہے ہی نہیں، کسی میں بھی نہیں ہے، کسی ایگریمنٹ میں نہیں ہے. دعوت اسلامی یہ کہتے ہیں میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، میرے پاس چیک بک نہیں ہے، زندگی میں چیک کبھی سائن کیا ہی نہیں، مجھے چیک سائن کرنا ہی نہیں آتا. اب بتائیے اس دور میں کوئی بزرگ ملے گا ایسا بندہ کوئی؟
جس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے، کوئی گھر بھی، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے کرم سے دین پھیلا رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کی پائی پائی، ایک ایک پائی کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دین پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اس بات کا 34 ایئر سے گواہ ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی پرسنلی طور پر مزید اویئرنیس چاہیں تو انشاءاللہ کھانے میں ساتھ بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ بات کریں گے اس پر۔ تو جو الیاس قادری صاحب کے چاہیں مرید بننا چاہیں تو میں جو کہتے جائیے، انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بنائیے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان یہاں آئے سارے بخشے جائیں، جن کو گھروں پہ چھوڑائے مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں امن قائم ہو جائے۔ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا، اپنی پسند کا بندہ بنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ عز و جل ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دعوت اسلامی کو عروج عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، نظر بد سے بچا۔ یا اللہ اے مالک و مولا علماء اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما، مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز
پر کرم فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا۔ یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا اللہ آج کے اجتماع کی جنہوں نے دعوت دی، انتظام کیا، خرچ کیا، بلایا، بٹھایا، سب کو برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی جان، مال، رزق، علم، عمر میں برکت عطا فرما دے۔ دلی جائز مرادوں پر نظر رحمت فرما۔ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما، جو اولاد چاہتے ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کے کوئی قانونی لیگل معاملات ہیں یا اللہ ان کو حل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام انشاءاللہ۔ سردیوں میں روز جائیں گے
بہرحال اگر آپ ترغیب پائیں یا بچوں کو دینا ہے یا بچوں کی اپنی خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں یا اپنی زندگی میں کبھی قضا روزے باقی ہیں، ایک اتنی آئیڈیل سیزن ہے 6 بجے اٹھیں کھانا کھانے، نہا کے کام پہ چلے جائیں، فجر پڑھ کے 7 بجے کام پہ چلے جائیں، 8 بجے کام وقت شروع ہو جائے اور 4:30 بجے پانی پی کے افطاری کر لیں، 5 بجے چھٹی کریں، مغرب پڑھیں، کھانا کھا کے کھانے کا پانی۔ روزے دار کا جو تہجد کا عادی ہوگا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو نفل روزے رکھنے والا ہوگا اس کی فکر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بلائے گا، دسترخوان لگے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان کی جنتی کھانوں سے دعوت کرے گا، کب؟ جب باقی سارے لوگ حساب دے رہے ہوں۔ یہ موقع ہے بڑا اچھا، مجھے تو بڑا پانی سارے لانے چاہ رہے ہیں، یہ تو بڑا اچھا سیزن ہے۔ جزاک اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ تبلیغ ایمانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پاشا صاحب ہمارے انتقال فرما کے دعا کیجیے۔ پہلے ہمارے یاد ہوتے تھے یہاں، میں جب لاسٹ ٹائم 8 سال پہلے آیا تھا تو وہ تو بیچارے اللہ تعالیٰ دل کی رحمت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ان میں سے بھی جن کے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Di mulakat terlihat insyaallah. Terima kasih banyak. Kemudian personal sampai semua